بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے جی رومانٹسزم جو ہے اور رومانٹک موومنٹ وہ کیسے شروع ہوئی اور کہاں اس کا اوریجن ہے، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو ولیم ورڈزورتھ اور ایس ٹی کولریج وغیرہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو یہ رومانٹسزم کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں پتہ ہونا لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کے لیے رومانٹسزم کس ایج میں اور کس ایرا میں جو ہے وہ شروع ہوئی اور اس کے کیا فیچرز ہیں، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں۔ تو رومانٹسزم کے بارے میں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دا رومانٹک موومنٹ آلسو نون ایز رومانٹسزم، یہی رومانٹک موومنٹ ہے جس کو ہم رومانٹسزم بھی کہتے ہیں۔ وہ بگین ان ویسٹرن یورپ ان دا لیٹر ہاف آف دا 18th سینچری، 18ویں صدی کا جو آخری 50 سال ہیں اس میں یہ شروع ہوئی اینڈ ریمینڈ پاپولر ویل ان ٹو دا ارلی 19th سینچری، اور ابتدائی 19ویں صدی میں یہ کافی مشہور جو ہے وہ رہی ہے۔ اس کے بعد جناب اٹ واز کنسیڈرڈ اے چینج ان دا تھاٹ پروسیسز آف دا ٹائم، یعنی اس کو جو ہے وہ سوچ کے بدلنے کا اپنے اس وقت کی جو پروسیس چل رہا تھا اس سوچ کے بدلنے کو جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے رومانٹسزم کو۔ باقی انشاءاللہ تفصیل میں اس کے مزید اس کی وضاحت ہوگی کہ سوچ کہاں سے بدل کے کس طرف کو اس کی جو ہے وہ ڈائریکشن کی گئی ہے، تو یہ آگے والی لائنوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت مکمل ہو جائے گی۔ تو وہ سوچ کا جو چینج ہونا تھا وہ کیا تھا؟ فرام ریزن اینڈ سائنس، عقل اور سائنس سے، ٹو یوز آف امیجینیشن اینڈ ریسپیکٹ آف فار نیچر، یعنی پہلے جو بات تھی وہ منطق سے تھی، وہ سائنس سے تھی۔ سائنس جو ہے وہ مشاہدے کا علم ہے، منطق جو ہے وہ کسی دلیل سے بات کو ماننے کی عادی ہوتی ہے۔ تو لیکن رومانٹسزم جو ہے وہ اس سوچ کی تبدیلی کا نام ہے جو 18ویں صدی میں سمجھے کہ 1750 سے لے کر 1925 تک کا جو دورانیہ یا 1930-35 تک کا جو دورانیہ ہے اس میں ایک نئی سوچ، ایک وہاں اس وقت کے رائٹرز نے، پوئٹس نے، ناولسٹ نے، ڈراماٹسٹ نے، انہوں نے سوچ کو خود بھی اور ریڈرز کو بھی ایک نئے پیرائے میں لانے کی جو ہے وہ بات کی، اور وہ کیا تھا کہ ریزنز اینڈ سائنس سے کس کی طرف لے کے گئے ہیں؟ امیجینیشن اینڈ ریسپیکٹ فار نیچر۔ تو یہ سب سے اہم اور سب سے پہلی بات ہے جی۔ آگے مزید اس کی وضاحت اور ہم کریں گے۔ کہتا ہے کہ دا انلائٹنمنٹ آف دا 18th سینچری واز دا ایج آف ریزن، یہ جو 18ویں صدی ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایج آف ریزن، یعنی عقل کی جو ایک دور تھا، ایک ریزن کا دور تھا، ایک منطق کا دور تھا، کسی دلیل کے ساتھ بات سننے اور کرنے کے لوگ عادی تھے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں صدی جو ہے وہ ایج آف ریزن ہے۔ ایموشنز اینڈ فیتھ ور پٹ آن دا بیک برنر، ایموشنز کو اور عقیدے کو جو ہے وہ بالکل پس پش ڈال دیا گیا تھا، اس کی کوئی اہمیت، کوئی اس کی بات نہیں تھی۔ while people sought answers to all of life's mysteries through science، لوگ جو تھے وہ اپنی زندگی کی تمام جو راز تھے ان کے جوابات اگر ان کو چاہیے ہوتے تھے تو وہ صرف اور صرف کس میں ڈھونڈتے تھے؟ سائنس میں، میتھ میں یا لاجک میں۔ ان کی تمام جو ان کی جو ہے وہ غور و فکر کا مرکز وہ یہ تھا، سائنس، میتھ یا لاجک، ٹھیک ہے جی۔ بائی سیکنڈ آف ہاف آف دا 18th سینچری، وہی والی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں، when the enlightenment was in full force، ریزن، ایج آف ریزن جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پر تھی، تو کہتا ہے کہ many people began، بہت سارے لوگوں نے شروع کیا ریجیکٹنگ دا آئیڈیا، اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرنا، کس آئیڈیا کو؟
of basing everything on reason and sought a return to emotions and feelings. انہوں نے اس نظریے کو، اس فکر کو، اس سوچ کو ریجیکٹ کیا کہ ہر چیز کو عقل کے ذریعے دیکھا جائے، بلکہ انہوں نے ایموشنز اینڈ فیلنگز کی طرف وہ پلٹے ہیں واپس. دس ریٹرن ٹو ایموشن وڈ بی نون ایز دا رومانٹک موومنٹ. یہ جو ریزن سے، لاجک سے، میتھ سے، سائنس سے، لوگوں کا، رائٹرز کا، لٹریری پیپلز کا، پوئٹس کا، ناولسٹ کا، ڈراماٹسٹ کا، لکھنے والوں کا، سوچنے والوں کا، ان سائنس، میتھ، لاجکس، ریزن سے پلٹ کر ایموشنز اینڈ فیلنگز کی طرف آنا، یہ بیسیکلی کہلاتا ہے ایموشن وڈ بی نون ایز اے رومانٹک مومنٹ. یہ جو مومنٹ ہے نا، یہ رومانٹک مومنٹ کہلاتی ہے. ریزن واز آؤٹ. یہ دیکھیں یہاں پہ جملہ موجود ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ سٹارز لگائے ہوئے ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے اور یہ شاید اس کو اگر ہم سمجھنے میں، اس کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے کہ ریزن واز آؤٹ اینڈ ایموشن واز ان. جو عقل یا منطق کی جو بات تھی، 2+2 4 والی جو بات تھی، وہ آؤٹ ہو گئی اور ایموشنز کی بات آئی. آگے مزید اس کی وضاحت ہوگی. بڑے خوبصورت جو ہے وہ مٹیریل میں نے، کنٹینٹ جو ہے وہ 2 3 4 جگہوں سے اکٹھا کیا ہے، اور رومانٹسزم کے اوپر اور موومنٹ آف رومانٹکس کے اوپر جو ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ رومانٹکس پاور آف امیجنیشن واز ناؤ equivalent to nature which was considered the ultimate power. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے یہ بات کر رہا ہے کہ جو رومانٹکس تھے وہ پاور آف امیجنیشن واز ناؤ ایکویلنٹ ٹو نیچر. جو رومانٹکس تھے یعنی اس سوچ رکھنے والے جو لوگ تھے، ان کا جو امیجنیشن کی طاقت تھی وہ نیچر کے بالکل برابر ہوگی. وچ واز کنسیڈرڈ دا الٹیمیٹ پاور، اور یہ الٹیمیٹ پاور تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتا ہے نیچر واز دا ورک آف آرٹ فار رومانٹکس. نیچر بذات خود آرٹ کا ورک تھا. دا الٹیمیٹ ورک فار آف آرٹ. حتمی طور پہ جو آرٹ کا ایک ورک تھا وہ نیچر کہلایا. دا امیجنیشن دیٹ کریٹڈ نیچر واز دا ڈیوائن امیجنیشن. یعنی وہ امیجنیشن جو نیچر جو ہے دیٹ کریٹڈ نیچر، جس نے نیچر کو تخلیق کیا، واز ڈیوائن امیجنیشن. یعنی وہ امیجنیشن جو الہامی امیجنیشن تھی، جس کے ذریعے سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، وہ بھی بیسیکلی ایک امیجنیشن ہی تھی. یہ رومانٹکس نے کہا. نیچر واز آرگینک ناٹ سائنٹیفک. یہ ایک اور جملہ ہے جی کہ نیچر جو ہے وہ آرگینک ہے، سائنٹیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتا ہے دا یونیورس. یہ بھی اہم بات ہے، اس کے ساتھ سٹارز موجود ہیں. کہتا ہے کہ بائی رومانٹکس واز نو لانگر سین ایز اے مشین دا انڈسٹریلائزڈ ویو پوائنٹ آف دا ٹائم. کہتا ہے کہ اس وقت کے جو انڈسٹریلائزڈ ایک ویو پوائنٹ تھا ٹائم اس وقت کا، وہ یونیورس کو کیا کہتے تھے، جو ہے وہ مشین کہتے تھے، جبکہ رومانٹکس کے نزدیک وہ مشین نہیں تھی. اوپر بات ہوئی ہے کہ وہ اٹ از آرگینک ناٹ سائنٹیفک. تو اس کو ہم اس کے 2 پارٹس میں اس کو ہم بناتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے وہ اس کا باقی حصہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. یہ رومانٹسزم کے اوپر اور موومنٹ آف رومانٹسزم کے اوپر ہم، یہ پہلا کلپ ہے. دوسرا انشاءاللہ باقی حصہ پارٹ 2 میں ہوگا.